جو آپ کے صفحہ نمبر 9 پر موجود ہے، اسلام کے عقائد۔ پہلا باب ہے آپ لوگوں کا اسلام کے عقائد، لیکن اس سے پہلے میں آپ لوگوں کو بتانے چاہوں کہ اسلامیات ایک ایسا مضمون ہے جو کہ آپ لوگ صرف نمبر حاصل کرنے کے لیے یا اپنے نصاب میں شامل ہونے کے لیے نہیں پڑھتے، بلکہ اس کو آپ لوگ نے اپنی زندگی میں شامل کرنا ہے، اس پر آپ لوگ نے عمل کرنا ہے۔ اسلامیات ایک واحد ایسا سبجیکٹ ہے جس میں ہمیں اپنے اللہ اور رسول کی اطاعت کا پتہ چلتا ہے، ہمیں اپنے دین کا پتہ چلتا ہے، ہمیں اپنے پیغمبروں کا پتہ چلتا ہے، اور ان سب باتوں پر ہم نے عمل کرنا ہوتا ہے۔ تو آئیے ہم سبق کی شروعات کرتے ہیں۔ اسلام کے عقائد۔ عقائد سے کیا مراد ہے؟ عقائد سے مراد ہے گرہ لگانا، یعنی کسی چیز کو مضبوط اور مستحکم کرنا، مضبوطی سے قائم کرنا، پکڑ لینا۔ عقائد عقیدے سے نکلا ہے، یعنی کہ ہمارا جو ایمان ہوتا ہے کہ اس پر اگر ہم کسی چیز پر ایمان لے آتے ہیں، اگر ہم کسی چیز پر یقین کرتے ہیں، اس کو ہم دل سے مانتے ہیں، زبان سے ہم اس کا اظہار کرتے ہیں، تو اس پر ہمارا ایمان لانا ضروری ہے۔ اسلام کے بھی بنیادی عقائد ہیں جو کہ 5 ہیں۔ اسلام نے ان عقائد کو اجزائے ایمان یعنی ایمان کا حصہ بھی کہا ہے۔ ان تمام عقائد کو ماننا، ان پر یقین کرنا ہمارا فرض ہے۔ اگر ان میں سے ہم کسی بھی ایک عقیدے سے انکار کرتے ہیں یا اس سے ہم شک میں مبتلا ہوتے تو ہم اسلام کے دائرے سے باہر ہیں۔ سب سے پہلے ہمارے پاس آ جاتا ہے عقیدوں میں، وہ ہے اللہ تعالیٰ پر ایمان۔ اللہ پر ایمان کیسے؟ یعنی یہ ہم سب کا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، وہ واحد ذات ہے، اس کے سوا کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں، اس دنیا کا مالک وہی ہے، اس کا خالق ہی وہی ہے، اس دنیا کا پورا نظام کون چلا رہا ہے؟ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی چلا رہا ہے۔ یہ پہاڑ، سورج، دریا، چاند، ستارے، دن رات، یہ سب کس کے حکم سے قائم ہے؟ صرف اور صرف اللہ کے حکم سے قائم ہے۔ ایک پتہ بھی اس دنیا میں اللہ کے حکم کے بغیر نہیں ہل سکتا جب تک اللہ خود حکم نہ دے۔ ایک دن یہ دنیا بھی ختم ہو جائے گی، سب کچھ ختم ہو جائے گا، صرف اللہ کی ذات ہے جو اس دنیا میں باقی رہے گی۔ ٹھیک ہے، تو ہمارا اس پر مکمل ایمان ہونا چاہیے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ جو دوسرا عقیدہ ہے وہ ہے ہمارے پاس فرشتوں پر ایمان۔ فرشتوں پر ایمان لانے سے مراد یہ ہے کہ پختہ یقین کیا جائے جیسے کہ انسان اور جن اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، اور جتنی مخلوقات ہیں وہ ہیں اللہ کی بنائی ہوئی، تو اسی طرح فرشتے بھی اللہ تعالیٰ کی ایک مخلوق ہے جو کہ نورانی مخلوق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو نور سے پیدا کیا ہے، وہ ہر طرح کے گناہوں سے پاک ہے، وہ صرف اور صرف اللہ کی ہی عبادت کرتے ہیں اور اللہ کا ہی حکم مانتے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ہر فرشتے کو، مختلف فرشتے ان کو مختلف کام ان کے سپورٹ کیے ہیں جو کہ وہ اللہ کے حکم سے سر انجام کرتے ہیں۔ فرشتوں کی تعداد کوئی بھی نہیں جانتا، وہ لا تعداد ہے، وہ انسانی ضرورتوں سے پاک ہے، نہ وہ کھاتے ہیں، نہ پیتے ہیں، نہ سوتے ہیں، ان کو ان کسی بھی چیز کی یا اس کی کوئی خواہش نہیں ہے۔ ان کا ہر لمحہ صرف یہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ کی عبادت کریں، اور اللہ کی عبادت میں ہی وہ لوگ مصروف رہتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے چند مشہور فرشتے اور ان کی ذمہ داریاں جو بتائی ہیں وہ مندرجہ ذیل ہے، جو کہ ہم شروع سے پڑھتے آ رہے ہیں۔ اس میں سب سے پہلے جو فرشتے ہیں وہ ہیں حضرت جبرائیل علیہ السلام۔ یہ تمام فرشتوں کے سردار ہیں، اور ان کے حکم ان کے ذمہ اللہ تعالیٰ نے یہ کام کیا کہ وہ تمام پیغمبروں کو اللہ تعالیٰ کا حکم پہنچاتے تھے۔ یہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے حضرت نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی پیغمبر آئے وہ سب اللہ تعالیٰ کا پیغام حضرت جبرائیل علیہ السلام ان پیغمبروں تک لے کے جاتے تھے اللہ کے حکم سے۔ یعنی اللہ ان کو جو حکم دیتا تھا، جو پیغام دیتا تھا، وہ حضرت جبرائیل اللہ کا حکم ان پیغمبروں تک پہنچاتے تھے۔ حضرت میکائیل علیہ السلام کے ذمہ اللہ تعالیٰ نے یہ کام کیا کہ اللہ کے حکم سے وہ مخلوق کو رزق و بارش برساتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی مخلوق کو روزی فراہم کرتے ہیں۔ تو یہ کس کے حکم سے؟ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے حکم سے۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام یہ موت کے فرشتے ہیں۔ جب کسی انسان کی اس دنیا سے رخصت ہونے کا وقت آ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان کو حکم دیتا ہے کہ وہ جا کے اس شخص کی روح قبض کر لے، اس کی جان قبض کر لے۔ یہ سب کس کے حکم سے؟ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے حکم سے۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام یہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے انتظار کر رہے ہیں کہ جو ہی اللہ حکم دے گا ایک ایسی آواز نکالیں گے جو دنیا کے تمام مخلوقات کو جو ہوں گی وہ مر جائیں گی۔ ٹھیک ہے، وہ صرف اور صرف اللہ کے اس حکم کا انتظار کر رہے ہیں اور تمام چیزیں ختم ہو جائیں گی اور قیامت آ جائے گی۔ تو یہ کام کس کے ذمہ؟ حضرت اسرافیل علیہ السلام کے ذمہ۔ بعد ہمارے پاس آ جاتا ہے جو عقیدہ ہے، تیسرا عقیدہ، وہ ہے رسولوں پر ایمان۔ رسولوں پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ اس بات پر یقین کیا جائے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے جتنے بھی پیغمبر بھیجے، جتنے بھی انبیاء بھیجے، جتنے بھی رسول، وہ سب نیک اور پاکیزہ اور ہر طرح کے گناہوں سے پاک ہیں، وہ بہت معصوم تھے۔
یعنی وہ صرف اور صرف اللہ کی ہی بتائی ہوئی چیز ہم انسانوں تک پہنچاتے تھے، ہماری رہنمائی کرتے تھے، ہمیں سیدھا راستہ بتانے والے ہمارے پیغمبر، ہمارے انبیاء ہی ہیں۔ ہمیں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی پیغمبر ہیں ان سب پر ہمارا ایمان ہے، یعنی کہ حضرت آدم سے لے کے حضرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی پیغمبر ہیں ہم سب ان پر ایمان رکھتے ہیں۔ ان میں سے کوئی پیغمبر بھی اپنی طرف سے کوئی بات بھی اپنی امت کو نہیں بتاتا تھا، وہ ہر وہ بات بتاتے تھے جو کہ اللہ تعالیٰ ان کو پیغام پہنچاتا، اللہ ان کو حکم دیتا تھا۔ وہ اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کرتے تھے جو ان کے جی میں ہوتا تھا وہ نہیں کرتے، بلکہ وہ ہر وہ بات کرتے جو کہ صرف اور صرف اللہ ان کو حکم دیتا تھا، ٹھیک ہے۔ یعنی اور پیغمبروں میں جو سب سے زیادہ اعلیٰ درجہ و فضیلت حاصل ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، یعنی وہ قیامت تک کے لیے ہمارے لیے ہادی و رہنما بنا کر بھیجے گئے تھے۔ اس لیے ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کے ساتھ ساتھ اللہ کی طرف سے بھیجے گئے تمام پیغمبروں پر ایمان لے کر آئیں، ٹھیک ہے۔ ان سب کا ہی ہمیں اسی طرح احترام، اسی طرح قدر، اسی طرح عزت سے نام لینا چاہیے جس طرح ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیتے ہیں۔ ہمیں ہم سب تمام پیغمبروں پر ایمان لانا چاہیے۔ عقیدہ جو ہمارے پاس ہے وہ ہے آسمانی کتابوں پر ایمان۔ آسمانی کتابوں پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ ان تمام کتابوں پر ایمان لایا جائے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسولوں پر اور انسانوں کی رہنمائی کے لیے وقتاً فوقتاً نازل کی۔ جیسے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورۃ النساء آیت نمبر 136 میں، اے ایمان والو، اللہ پر اور اس کے رسولوں پر جو کتاب اس نے اپنے پیغمبر پر نازل کی اور جو کتاب اس سے پہلے نازل تھی سب پر ایمان لاؤ۔ یعنی ہمارے پیغمبر پر کون سی کتاب نازل تھی؟ قرآن مجید، ٹھیک ہے۔ قرآن مجید جو کہ ہمارے پیغمبر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہو، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے انبیاء آئے تھے ان پر جو کتابیں نازل ہوئی، جو صحیفے نازل، ہمیں ان سب پر ایمان لانا چاہیے، ہمارا ان سب پر ایمان ہے۔ 4 مشہور کتابیں ہیں جن کا ذکر ہر جگہ پر موجود ہے۔ ان میں سب سے پہلے ہے تورات، زبور، انجیل، اور پھر آخر میں آتی ہے قرآن مجید۔ تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی جو کہ انہوں نے اپنی امت کو اس کے ذریعے پیغام الہی پہنچایا۔ زبور جو تھی وہ حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی۔ انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر، اور اللہ کی آخری کتاب قرآن مجید حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی گئی۔ اور قرآن مجید ہی وہی واحد آسمانی کتاب ہے جس کی حفاظت کا ذمہ خود اللہ تعالیٰ نے لیا۔ اس کتاب میں قیامت تک کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی، باقی جتنی بھی کتابیں ہیں وہ ابھی اپنی اصل حالت میں موجود نہیں ہے۔ صرف قرآن مجید ہی وہ واحد کتاب ہے جو انسانوں کی رہنمائی اور ہدایت کا مکمل ذریعہ ہے، اور اس کی کتاب نہ کوئی آنی ہے، اس کے بعد نہ کوئی کتاب آنی ہے اور نہ کوئی آ سکتی ہے۔ جیسے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد پیغام نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا تھا، اسی طرح قرآن مجید کے بعد بھی کوئی کتاب کسی بھی دوسرے شخص پر نازل نہیں ہو سکتی۔ آخرت پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ اس بات کو تسلیم کیا جائے کہ اس دنیا میں جتنی بھی ہم زندگی گزار رہے ہیں وہ یہ ایک عارضی ہے۔ ایک دن اللہ تعالیٰ یہ تمام دنیا، اس کی تمام مخلوقات کو ختم کر دے گا، اور پھر اللہ ان کو ایک دوسری زندگی عطا کرے گا، اور پھر سب صرف اللہ کے سامنے حاضر ہوں گے، اور اس دن کو حشر کہا جائے گا۔ اس دن لوگوں نے دنیا میں جو اعمال کیے ہوں گے وہ سب اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہوں گے، اور جن کے اعمال نیک اور اچھے ہوں گے ان کو انعام کی صورت میں جنت عطا کی جائے گی، جہاں آرام اور آسائش کی زندگی بسر کریں گے، اور جن لوگوں کے اعمال برے ہوں گے ان کو سزا کے طور پر جہنم میں بھیج دیا جائے گا جو کہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ ہم سب کا اس بات پر ایمان پکا ہے کہ ایک نہ ایک دن قیامت ضرور قائم ہوگی، اور ہم سب اس دنیا سے چلے جائیں گے۔ دنیا، اس کی زندگی صرف عارضی ہے، تو قائم صرف کس کی ذات رہے گی؟ اللہ تعالیٰ کی ذات قائم رہے گی۔ ہم نے اس دنیا میں جتنے بھی نیک یا اچھے یا برے اعمال کیے ہوں گے، ہمیں آخرت میں اس کا درجہ یا اس کا بدلہ ہمیں ضرور ملے گا۔ جو آپ لوگوں کو اس سبق کی تو سمجھ آ گئی ہوگی، تو اس میں جو آپ لوگوں کی مشق ہے وہ مشق آپ لوگ نے اپنی کتاب پہ بہت ہی خوبصورتی سے پینسل کے ساتھ پر کرنا ہے۔ اس میں آپ لوگوں کا پہلا سوال ہے، سوال نمبر 1، خالی جگہ پر کیجئے۔ عقد کے معنی ڈیش کے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہر طرح کے ڈیش سے پاک ہے۔ فرشتے ہر وقت اللہ تعالیٰ کی ڈیش میں مصروف رہتے ہیں۔ پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام اور آخری نبی ڈیش ہیں۔ قرآن مجید رہنمائی اور ہدایت کا مکمل ڈیش ہے، ٹھیک ہے۔ یہ آپ لوگ نے بہت ہی خوبصورتی کے ساتھ اپنے بک پر ہی پینسل کے ساتھ فل کرنا ہے۔ سوال نمبر 2، درست جواب پر دائرہ لگائیں۔ اسلام کے بنیادی عقائد کتنے ہیں؟ یعنی 4، 5 یا 6۔ اس کے بعد ہے آپ کے پاس دوسرا آپشن ہے، فرشتے اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے۔ کیسی مخلوق ہے؟ خاکی، ناری یا نوری۔ تیسرا ہے، حضرت اسرافیل علیہ السلام کے ذمے ہیں کیا کام؟ بارش برسانا، جان نکالنا یا سور پھونکنا۔ چوتھا ہے، قیامت کے دن قیامت تک کے لیے ہادی و رہنما بنا کر بھیجے گئے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، حضرت جبرائیل علیہ السلام کو یا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو۔ پانچواں سب سے برا ٹھکانہ ہے جنت، جہنم یا صفہ۔ ان سب کو آپ نے پینسل کے ساتھ نہایت ہی خوبصورتی کے ساتھ آپ لوگ نے پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، آپ لوگ یہ کتاب کے آخر میں
درذیل آیات دی گئی ہیں۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ، اور تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ بہت مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یہ کس پر؟ اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کا ایک اور ہمیں یہاں پہ سورۃ بقرہ میں بتائی گئی آیت نمبر 163 میں کہ ہمارا معبود صرف کون ہے؟ اللہ تعالیٰ، اور اس کے علاوہ کوئی دوسرا معبود نہیں ہے۔ ان اللہ یفعل ما یشاء، بے شک اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے کرتا ہے، یعنی یہ دنیا یہ سب کچھ صرف کس کے حکم سے چل رہی ہے؟ اللہ تعالیٰ کے حکم سے۔